بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. محترم سامعین و ناظرین، سابقہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ مجموعی طور پر حروف کی تعداد 29 ہے اور ان کے مخارج یعنی ادا ہونے کی جگہیں 17 ہیں، اور بولنے والے اعضاء جن سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں وہ 5 ہیں۔ ان مقامات میں سے آج انشاءاللہ پہلا مقام ہم پڑھیں گے۔ پہلا مقام اور پہلا مخرج خلا۔ خلا یعنی منہ اور حلق کے اندر کی خالی جگہ، اس کو خلا کہتے ہیں، جو کہ یہاں مقصود ہے۔ اس خلا سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ کیا ہیں؟ 3 حروف ہیں حروف مدہ، الف، واو اور یا، مگر یہ تنہا ان کو حروف مدہ نہیں کہا جاتا، بلکہ ایک خاص حالت ہے جو ابھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اس حالت میں یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ مثلا الف سے پہلے زبر، قال، یہ الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، اب اس الف کو ہم الف مدہ بولیں گے، قال۔ واو ساکن سے پہلے پیش، جیسے یقول، یہ واو ہے ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش یقول۔ یا ساکن سے پہلے زیر، جیسے میزان، میزان، یہ یا ہے اور اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو، یعنی الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو اس صورت میں ان 3 حروف کو حروف مدہ کہیں گے اور یہ خلا سے ادا ہوں گے۔ ان کا مخرج اور مقام خلا ہوگا۔ اور ان کو حروف مدہ کیوں کہتے ہیں؟ حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان حروف کو اس صورت میں تھوڑا کھینچ کر اور لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اس لیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، حروف مدہ اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ حروف ہیں جب اس حالت میں ہوں تو ان کا وجود منحصر ہوتا ہے، موقوف ہوتا ہے مد کے اوپر، یعنی اگر مد ہوگی تو یہ حروف ہوں گے، اگر مد نہیں ہوگی تو یہ حروف نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مد نہ کرے، کھینچے نہیں، قل، قل، تو اس کا مطلب ہے اس نے الف کو چھوڑ دیا ہے، نہیں پڑھا الف کو، قل۔ مد نہ کرنے سے یہ حرف ساقط ہو گیا ہے، قال، یہ دیکھیں اب الف آ گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے یقولو، تو اس کا مطلب ہے اس نے واو کو نہیں پڑھا، یقولو، اب اس نے واو مدہ کو پڑھا، اس کو تھوڑا کھینچ کے، یقولو۔ اب جب ہم مد نہیں کریں گے تو یہ حرف چلا جائے گا، یقولو، یقولو، یقولو میں واو چلا گیا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر، میزان، میزان، اب اگر کوئی اس کو پڑھے میزان، میزان، تو اس کا مطلب اس نے یا کو چھوڑ دیا ہے، یا کو نہیں پڑھا۔ میزان یعنی یا کو پڑھا ہے، میزان یا کو نہیں پڑھا، تو اس لیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حروف ہیں ان کو لمبا کیا جاتا ہے، کھینچ کر پڑھا جاتا ہے،
کتنا کھینچا جاتا ہے, کتنا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے, کیا اس کی کوئی حد ہے یا اپنی مرضی ہے جتنا کوئی لمبا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں, اس کی ایک حد ہے. ہر کوئی اپنی مرضی سے اس کو لمبا نہیں کر سکتا, بلکہ ایک مخصوص مقدار ہے. اب اس مد کی مقدار میں علماء تجوید یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مدہ کی جو مقدار ہے وہ 2 حرکت کے برابر ہے. مثال کے طور پر یہی ہم لے لیتے ہیں قال, یہ قاف کے اوپر زبر ہے. اس زبر کو پڑھنے میں جتنا ٹائم اور جتنا پیریڈ چاہیے ہوتا ہے, اسی ٹائم اور پیریڈ کو جب دگنا کریں گے, ڈبل کریں گے, تو یہ مد کی مقدار بن جائے گی. جیسے دیکھیں قال, اب یہ لام کے اوپر زبر ہے, قال ل. اب اسی لام کے بعد اگر الف ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے قال قال قال. اب ہم نے اس لا کو جو لام کے اوپر زبر ہے اسی زبر کو دگنا کر دیا ہے, اور یہ اسی طرح الف ہے, اس کو ہم نے 2 حرکت کے برابر پڑھا ہے. ایک مثال جس سے یہ بات اور واضح ہو جائے, جیسے یہ 2 حرکت ہیں ہمارے پاس, ب ب ب ب. اب اگر اس آواز کو ملایا جائے با, تو یہ 2 حرکت کے برابر ہوگی, با. تو یہ ہمارے پاس حرکت مد کی مقدار اور حرکت کی مقدار واضح ہو جائے گی. اچھا, اب عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے اکثر لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ حرکت کی مقدار کو مد میں تبدیل کر دیتے ہیں اور مد کو حرکت کی مقدار میں پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر انعمت علیہم, اب یہ جو پڑھے گا کوئی انعمت علیہم, تو اس کا مطلب ہے اس نے تا کے بعد الف کو پڑھا ہے, اب اس نے حرکت کو مد بنا دیا ہے. انعمت علیہم, یہ غلط ہے. انعمت انعمت علیہم, یہ درست ہے. ایاک, اب درست ہے ایاک. اگر کوئی پڑھے ایاک نعبد, یہ غلط ہو جائے گا. مغضوبی, یہ غلط ہے. مغضوبی, یہ غلط ہے. مغضوبی مغضوبی, بس. کافرو, دیکھا جاتا ہے عام طور پر کچھ لوگ یوں پڑھتے ہیں کافرو. کافرو غلط ہے کیونکہ کاف کے بعد آپ الف بنا رہے ہیں. کفرو کفرو. اب یہ وہ مثالیں تھیں کہ جہاں حرکت کی مقدار کو مد کی مقدار کے برابر بعض لوگ پڑھتے ہیں, جو کہ غلط ہے. اور یہ ہمارے پاس اب مثالیں ہیں جہاں مد کی مقدار کو حرکت کی مقدار کے برابر بعض لوگ پڑھتے ہیں. جیسے وَلَا تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا, اب یہ الف کو نہیں پڑھا جا رہا. وَلَا تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا, یہ درست ہے. یہدی من یشاء یہدی من یشاء, اب اگر کوئی پڑھے یہدی من یشاء, یہ غلط ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے یا کو ساقط کر دیا ہے. اچھا, مد کی مقدار میں ایک بات اور واضح ہو کہ زبر, زیر اور پیش, یہ 3 حرکات ہیں. ان تینوں حرکات کی جو مقدار ہے, پڑھنے کا ٹائم پیریڈ ہے, وہ بالکل سیم ہے, ایک جیسا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. مثال کے طور پر انعمت, اور اسی طرح پیش کی مثال نعبدو 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 انعمت مغضوبی. یہ دیکھیں تینوں حرکات کی مقدار ایک جیسی ہے. اب ان تینوں حرکات کی مقدار کو جب ہم دگنا کریں گے تو یہ مد بن جائے گی اور حروف مدہ میں شمار ہوگی. اب آ جاتے ہیں الف, واو اور یا میں فرق. الف وہ حرف ہے جو ہمیشہ حروف مدہ کی صورت میں ہی آتا ہے, اس سے ہٹ کر آپ اس سے مختلف نہیں پائیں گے. یعنی ہمیشہ
الف سے پہلے زبر ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کسی بھی لفظ کے درمیان میں یا آخر میں آتا ہے، کبھی بھی الف ابتدا میں نہیں آتا۔ اور اگر کسی لفظ کی ابتدا میں الف کی شکل میں کوئی حرف نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حمزہ ہے، وہ الف نہیں ہے۔ جیسے انعمت، ایاک، اب یہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، کیونکہ الف کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ الف سے پہلے ہمیشہ کوئی حرف ہوتا ہے جس کے اوپر زبر ہوتی ہے، لہٰذا جب الف سے پہلے کوئی حرف ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کبھی الف ابتدا میں نہیں آ سکتی۔ اور واو اور یا اس سے مختلف ہیں، وہ ہر جگہ لفظ کے آ سکتے ہیں، ابتدا میں بھی آ سکتے ہیں، درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، انتہا میں بھی آ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ واو اور یا حروف مدہ کی صورت میں بھی آتے ہیں، اور ان کا علیحدہ ایک اپنا مستقل مخرج بھی ہے۔ مثلا واو، اس کا مخرج انشاءاللہ ہونٹ کا، جب ہم ہونٹ کے مخارج جب بیان کریں گے تو اس میں آئے گا واو کہ ہونٹ کے ساتھ یہ کیسے ادا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یا جب ہم زبان کے مخارج بیان کریں گے تو وہاں آئے گا کہ یا کا مخرج زبان سے کیسے ادا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واو اور یا کے دو مخرج کیوں ہیں، ایک حروف مدہ میں اور ایک اس کا علیحدہ سے اپنا مستقل مخرج؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واو اور یا جب اس صورت میں آتے ہیں تو یہ باقی تمام حروف سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی جب دوسرے باقی حروف ساکن ہوتے ہیں تو وہاں ان کی ادائیگی میں آواز کٹ جاتی ہے۔ مثلا کوئی سے آپ حرف لے لیں، اب، اج، ار، ال، دیکھیں آواز سکون کے ساتھ کٹ گئی ہے، مگر یہ جب سکون کے ساتھ اور اپنی موافق حرکت کے ساتھ اس صورت میں آتے ہیں تو اس وقت ان کی آواز کٹنے کی بجائے طولانی ہو جاتی ہے، ان کو کھینچنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یقول، میزان، اب ہم ان کو یوں ادا نہیں کر سکتے، یقولو، یقولو، آواز کو نہیں کاٹا جا سکتا، یقولو۔ اور اسی طرح میزان نہیں بول سکتے، میزان۔ تو اب چونکہ ان کی اس حالت میں ادائیگی مختلف ہوتی ہے، اس لیے یہاں ضرورت پیش آئی کہ اس کے لیے علیحدہ ایک مخرج بیان کیا جائے۔ اور یہ جو مخرج ہے حروف مدہ کا، یہ غیر حقیقی مخرج ہے، جس طرح کہ ہم نے سابقہ درس میں یہ بیان کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ غیر حقیقی ہے، کیونکہ ان کا اپنا ایک علیحدہ سے مستقل اور حقیقی مخرج ہے، اور یہ حروف مدہ کا مخرج جو کہ خلا ہے، یہ غیر حقیقی مخرج ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم اگلا مخرج اور اگلا مقام بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔